السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وعلی جمیع من تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ معزز محترم سامعین اکرام، دینی اور اسلامی بھائیوں، آج انشاءاللہ ہم ریاض الصالحین کی حدیث نمبر 17 پڑھیں گے، جس کے راوی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ انہوں نے توبہ سے متعلق ایک اہم حدیث روایت کی ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: من تاب قبل ان تطلع الشمس من مغربها تاب اللہ علیہ۔ جس شخص نے سورج کے مغرب سے نکلنے سے پہلے توبہ کر لی، اس کی توبہ قبول کی جائے گی۔ اس سے پہلے بھی حدیث گزر چکی ہے کہ سورج جب مغرب کی طرف سے طلوع ہوگا، ابھی مشرق سے طلوع ہوتا ہے، جب پچھم سے سورج نکل جائے گا تو توبہ کا دروازہ بالکل بند کر دیا جائے گا۔ اور اسی طرح کی ایک دوسری روایت ہے ترمذی اور ابن ماجہ میں، جس کے راوی صفوان بن عسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ان اللہ تعالی جعل بالمغرب بابا عرضہ مسیرۃ 70 عاما۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالی نے مغرب کی طرف توبہ کے لیے ایک دروازہ بنایا، توبہ کے لیے ایک دروازہ بنایا ہے جس کی مسافت 70 سال کے برابر ہے۔ مغرب کی طرف ایک دروازہ اللہ رب العالمین نے توبہ کا بنایا ہوا ہے جس کی مسافت 70 سال کے برابر ہے۔ اس کے بعد فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے: لا یغلق ما لم تطلع علیہ الشمس۔ وہ دروازہ اس وقت تک بند نہیں ہوگا توبہ کا جب تک اس پر سورج نہ طلوع ہو جائے، اور وہ دروازہ پچھم کی طرف ہے۔ جب اس پر سورج طلوع ہو جائے گا تو توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ جب تک سورج اس کی طرف سے طلوع نہیں ہوتا توبہ کا دروازہ کھلا رہے گا۔ اور یہی اللہ رب العالمین کا فرمان ہے قرآن مجید کے اندر۔ اسی معنی میں اللہ رب العالمین نے فرمایا: یوم یاتی بعض آیات ربک لا ينفع نفسا ایمانها لم تکن آمنت من قبل، کہ جس دن اللہ رب العالمین کی بعض نشانیاں ظاہر ہو جائیں گی تو اس وقت کسی کا ایمان فائدہ نہیں دے گا۔ یعنی اگر اس سے پہلے وہ ایمان نہیں لایا ہے، وہ نشانیاں ظاہر ہو جائیں گی تو نشانیوں کے ظاہر ہونے کے بعد کسی کا ایمان فائدہ نہیں دے گا۔ جو اس سے پہلے مومن ہوں گے انہی کا ایمان قبول کیا جائے گا، ان نشانیوں کے ظاہر ہونے کے بعد ان کا ایمان قبول نہیں کیا جائے گا۔ تو یہ بڑی واضح روایت ہے، اس سے پہلے بھی ذکر ہو چکا ہے کہ سورج مغرب سے جیسے نکلے گا توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا، اور پوری کائنات کے لوگ اس نشانی کو دیکھیں گے۔ سارے لوگ اس نشانی کو دیکھیں گے، جتنے بھی ملحد لوگ ہیں، جتنے بھی اسلام کے نہ ماننے والے ہیں یا غیر لوگ، سارے لوگ دیکھیں گے اور سارے کے سارے ایمان کے لیے لانے کے لیے تیار ہو جائیں گے، ایمان لے آئیں گے اور کہیں گے اللہ ایمان لاتے ہیں، لیکن اس وقت ایمان لانا فائدہ نہیں دے گا۔ اسی طرح کی ایک دوسری روایت ہے جو مسلم شریف میں 158 نمبر پہ مروی ہے، جس کے راوی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: 3 نشانیاں ایسی ہیں کہ جب وہ ظاہر ہو جائیں تو کسی شخص کا ایمان جو اس سے پہلے ایمان نہ لایا ہو، کسی ایسے شخص کا ایمان جو ان نشانیوں کے ظاہر ہونے سے پہلے ایمان نہ لایا ہو، ان کا ایمان قبول نہیں کیا جائے گا۔ لا ينفع نفسا ایمانها، کسی بھی شخص کو اس کا ایمان نفع نہیں دے گا، لم تکن آمنت من قبل، جو اس سے پہلے مومن نہ رہا ہو، ان نشانیوں کے ظاہر ہونے کے بعد اگر وہ ایمان لائے گا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان نشانیوں کا تذکرہ فرمایا۔ اس میں سے نشانیاں ہیں طلوع الشمس من مغربها والدجال والدابۃ الارض۔ اس میں ترتیب الٹ گئی ہے، طلوع الشمس من مغربها، سورج کا مغرب سے نکلنا، اور دجال کا جو ہے ظاہر ہونا، اور اسی طرح سے دابۃ الارض کا ظاہر ہونا۔ یہ 3 نشانیاں ہیں، لیکن ترتیب میں سب سے آخر میں راجح قول کے مطابق سورج کا مغرب سے نکلنا ہے، سورج کا مغرب سے نکلنا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کی وضاحت کیسے ہو اور اس کی تعین کیسے ہو کہ 3 نشانیوں کا تذکرہ کیا ہے، جبکہ دجال کے نکلنے کے بعد بھی کچھ عرصہ رہے گا، دابۃ الارض کے نکلنے کے بعد بھی کچھ وقفہ رہے گا، اور سورج مغرب سے لاسٹ میں طلوع ہوگا۔ تو اس سے متعلق بہت ساری باتیں علماء نے ذکر کی ہیں اور بہت ساری تفصیلات ہیں،
ان تفصیلات کو بیان کرنے کا موقع نہیں ہے. راجح قول علماء نے یہ بیان کیا ہے یہ تینوں نشانیاں جب مکمل ہو جائیں گی، یہ تینوں نشانیاں دجال کا ظاہر ہونا نکلنا، اور اسی طرح سے دابۃ الارض کا ظاہر ہونا، اور سورج کا مغرب سے طلوع ہونا. تو سورج کا مغرب سے طلوع ہونا یہ آخری نشانی ہے. یہ آخری نشانی جب مکمل ہو جائے گی تب توبہ کا دروازہ بند ہوگا. یہ راجح قول علماء نے بیان کیا ہے، اور میں صرف راجح اس لیے بیان کر رہا ہوں تاکہ خلط ملط نہ ہو اور اشتباہ نہ ہو. تو یہ تینوں نشانیاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیے. یہ تینوں نشانیاں جب ظاہر ہو جائیں گی، یعنی مکمل طور سے دجال بھی نکل جائے گا، پھر اس کے بعد دعوت الارض ظاہر ہو جائے گا، اس کے بعد سورج مغرب سے طلوع ہو جائے گا. تو سورج کا مغرب سے طلوع ہونا یہ سب سے آخر میں ہوگا. اس وقت جب سورج مغرب سے طلوع ہو جائے گا تو توبہ کا دروازہ مکمل بند ہو جائے گا. تو ترتیب میں تین چیزیں ہیں، تینوں آگے پیچھے ہیں، لیکن لاسٹ میں سورج کا مغرب سے طلوع ہونا ہے. ایک ہی بات دیگرے یہ تینوں نشانیاں جب مکمل ہو جائیں گی، یعنی تینوں نشانیاں مکمل ظاہر ہو جائیں گی، تب اللہ رب العالمین توبہ کا دروازہ بند کر دے گا. میرے بھائیو، یہ زندگی اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے، ابھی ہمارے پاس وقت ہے، فرصت ہے، موقع ہے، توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، ابھی ہم ہوش و حواس میں ہیں، ابھی اللہ رب العالمین نے ہمیں زندگی دے رکھی ہے. اللہ تعالیٰ سے ہم توبہ کی توفیق مانگیں. اللہ ہم کو اپنے گناہوں سے سچی توبہ کی توفیق عطا فرما. اپنے گناہوں کو یاد کر کے رب العالمین تو اپنی بارگاہ میں رونے کی توفیق عطا فرما. ہمارے چھوٹے بڑے تمام گناہوں کو درگزر کر دے رب العالمین. آج ہم اس دنیا میں ہیں، ایک دن آئے گا کہ ہم اس دنیا سے جو ہے کوچ کر جائیں گے اور اس زمین کے اندر ہوں گے. جیسا تو نے اللہ رب العالمین تو نے قرآن میں تذکرہ فرمایا، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. کتنے آئے اور چلے گئے، اور ہم بھی اس دن ایک دن جانے والے ہیں. لیکن اللہ رب العالمین جیسے ہم اس دنیا کی زندگی کو اپنی آنکھوں سے محسوس کر رہے ہیں، رب العالمین ہماری موت پر بھی ہمیں یقین عطا فرما دے کہ ایک دن ہم مریں گے، ایک دن اس دنیا سے جائیں گے، اور ہم کو بھی لوگ کہیں گے ایک آدمی تھا دنیا سے چلا گیا. اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنی آخرت کی فکر، اس کی تیاری کی توفیق عطا فرما. ایمان کے ساتھ موت نصیب فرما. آمین. وصلی اللہ علیہ نبی الکریم. السلام علیکم. ایسے ہی فائدہ مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منہج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں، تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات، جنت کے حصول کا سبب، ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے. آمین. جزاک اللہ خیرن.